طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، یعنی پیاس کی شدت سے پریشان ہے۔ جب وہ حوض پر آتا ہے فرشتے اسے روک لیتے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ تم اسے کیوں روکتے ہو، حوض کوثر کے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں بھی نافرمانی اور گناہوں کے کام کو نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں پھر بھی میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف کون کھڑا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کہ اس بندے کے خلاف کون کھڑا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی اس بندے کے خلاف رمضان کھڑا ہے اور اس کو سزا دلانے کا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خلاف رمضان کا مہینہ کھڑا ہو جائے میں بھی اس کی شفاعت سے بری۔ تو جو لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، رمضان اور غیر رمضان کو برابر سمجھتے ہیں، انہیں اس وعید سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کل اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے بھگا نہ دیں، ورنہ ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے جو نزہۃ المجالس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے مہینے میں کھانے سے منع کر دیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ وہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ کھا رہا تھا۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک ڈانٹ لگائی اور کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے اور راستے پر کھڑا ہو کر تو کچھ کھا رہا ہے؟ آنے جانے والے لوگوں میں کوئی مسلمان ہوگا اور اس میں سے وہ لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے، تجھے دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ تو ایک غیر مسلم ہو کر اس نے رمضان کی قدردانی کی اور اپنے بیٹے کو رمضان کے مہینے میں کھانے سے مارا اور تنبیہ کی۔ ایک ہفتے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد وہ کسی عالم کے خواب میں آیا تو عالم حیران ہو گیا۔ عالم نے اس مجوسی سے کہا کہ تو دنیا میں غیر اللہ کی پوجا کرتا تھا، تو مجوسی تھا، تو آگ کی پوجا کرتا تھا، پھر تو جنت میں کیسے؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو رمضان کے مہینے میں کھانے سے منع کیا تھا، یعنی رمضان کی قدردانی کرنے کو کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے ٹھیک 2-3 سیکنڈ پہلے میری زبان پر کلمہ شہادت کو جاری کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب رمضان کی قدردانی کرنے پر ایک مجوسی کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت دے سکتا ہے، تو اگر آج کا مسلمان رمضان کی قدردانی کرے تو اللہ کیسا بڑا انعام سے نوازے گا۔ ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے۔ جب بازار میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک مسلمان نشے کی حالت میں ادھر ادھر گرتا پڑتا چل رہا ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شرابی کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو 2 سزا سنائی۔ پہلی سزا اس کو 80 کوڑے مارے اور اس کے بعد مدینہ شہر سے باہر نکال دیا اور اس سے کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ہمارے گھروں کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور تو اتنا بڑا ہو کر روزہ بھی نہیں رکھتا اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں شراب پیتا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں روزے کی ناقدری کرنے والوں کے لیے سزا اور عذاب کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، خدا کے لیے رمضان کے مہینے کی ناقدری نہ کرنا۔ بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو گزشتہ رمضان میں زندگی تھی، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ہمیں بھی رمضان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو۔